تحریری مناظرہ کا سلسلہ جاری رہا، جس میں اشرف خطائی کے وکیل اس نے اشرف خطائی کے دعووں میں سے کسی دعویٰ پر بھی دلیل پیش نہیں کی، اور پھر ہمارے 5 دعووں میں سے کسی دعوے کے متعلق بھی وہ کچھ نہ کہہ سکا، اور بالآخر تحریری مناظرہ کے میدان سے اعلانیہ طور پر فرار ہو گیا۔ اس سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ محقق زمان قبلہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ عوام تک سادہ الفاظ میں یہ پیغام پہنچایا جائے، اس مسئلے کو عوام تک سادہ الفاظ میں پہنچایا جائے۔ اس سلسلہ میں گفتگو کرنے کے لیے ہم نے قبلہ استاذ گرامی آپ سے التجا کی اور آپ نے ہمیں وقت مہیا فرمایا۔ ہم بہت ممنون اور مشکور ہیں اس سلسلہ میں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور عوام تک اس بات کو پہنچانے کے لیے آپ نے ہماری مدد فرمائی۔ قبلہ میں چند ایک سوالات جو اس سلسلہ میں ہیں وہ آپ سے عرض کروں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جب سے یہ تحریری مناظرہ شروع ہوا، اس میں اس عرصے کے دوران آپ نے تقریباً 500 صفحات پر مختلف تحریرات اور مختلف اقساط تحریر فرمائیں، اور اس کے علاوہ بھی آپ نے اس موضوع پر 20 بار تحریریں لکھیں، اور ان تحریروں کی جو مقدار ہے تقریباً 1000 صفحات سے زائد ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام تک سادہ لفظوں میں اس مسئلے کو پہنچایا جائے، عوام کو سمجھایا جائے۔ آپ آسان اور سادہ لفظوں میں یہ مسئلہ عوام تک پہنچائیں اور عوام کو یہ سمجھا دیں تو آپ کی عنایت ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات بہت ضروری ہے کہ عوام سادہ لفظوں میں اس بات کو سمجھے، اور ضروری اس لیے ہے کہ ہمارے جو مقابل لوگ ہیں وہ انتہائی دجل و فریب کے ماہر ہیں، پروپیگنڈا کے ماہر ہیں۔ اگر آپ یہ کہنے جی ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز ہے تو بھی تحریری مناظرہ میں ظاہر نہیں ہو گئی۔ جی، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں وہ تھی۔ لوگ جو اسٹوڈیو میں بیٹھتے ہیں تو ان کی زبانیں ان کے منہ کے اندر نہیں جاتی، لیکن جب تحریری مناظرہ میں چونکہ بولنا نہیں تھا، لکھنا تھا، اور جب آپ لکھیں گے تو اس میں آپ کی چرب زبانی کام نہیں آئے گی، وہاں پر آپ کے دلائل اور حقیقت جو ہے اس کو درج کرنا پڑے گا۔ تو آپ نے دیکھ لیا، صرف آپ نے نہیں پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے، آپ کا میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا۔ تو سادہ سا جو مسئلہ ہے سادہ لفظوں میں وہ یہ ہے کہ اشرف آصف نے سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی ذات والا کی جانب مطلقاً خطا کی نسبت کی۔ اس میں 2 باتیں انتہائی اہم ہیں۔ پہلی بات، سیدہ کائنات کی جو تعظیم ہے وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ہے، اور سیدہ کائنات کی جو بے ادبی ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی ہے۔ تو اس لیے ہر شخص کو یہاں پر رکھ کر مسئلہ نہ دیکھیں، بلکہ یہاں پر جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جزو اقدس اور آپ کے لخت جگر کی حیثیت سے، اور سیدہ کائنات کے ادب کو حضور کا ادب، سیدہ کائنات کی بے ادبی کو حضور کی بے ادبی، اس تناظر میں دیکھیں تو اب آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں پر خطا کی نسبت کے کیا معنی ہے، ایک چیز۔ اور دوسری جو بات ہے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے، وہ یہ کہ اس مقام پر جو خطا کی نسبت کی گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایک ایسے موقع پر کہ جس میں سیدہ کائنات سے کسی قسم کی خطا ہوئی ہی نہیں، کسی بھی قسم کی خطا نہیں ہوئی،
تو جب کسی بھی قسم کی خطا نہیں ہوئی، ایک تو جگر گوشہ رسول کی جانب مطلق خطا کی نسبت، اور دوسرا ناحق، بے موقع، بے محل، خلاف واقع. جب ان باتوں کو دیکھا جائے تو بتائیے، اگر آپ بے محل، بے موقع، خلاف واقع ایک عام آدمی کو خطا پر کہیں تو اس کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کے لیے کیسے ہو سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کی عزتیں، عظمتیں، لیکن ہر صحابی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ لخت جگر مصطفیٰ کا درجہ رکھتا ہو، اس کا ادب حضور کا ادب بنتا ہو، اس کی بے ادبی حضور کی بے ادبی بنتی ہو. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا وہ ہستی ہیں، اور یہ ہمارا کوئی تفرد نہیں ہے. علامہ سہیلی نے اور ان کے بعد دیگر انگنت علماء نے اس بات کی تصریح کی ہے. سہیلی نے تو یہاں تک لکھا، اگر کوئی شخص سیدہ کائنات پہ درود بھیجے تو اس کا درود ذات مصطفیٰ پر ہے. جو سیدہ کائنات کی بے ادبی کرے تو جیسے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کفر ہے، یوں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بے ادبی کفر ہے. تو لہٰذا یہ نقطہ سمجھنا ضروری ہے کہ کوئی بھی بڑی ہستی ہو، اس کی جانب خطا کی، غلطی کی مطلقاً نسبت کی جائے تو وہ سنگینی سے خالی نہیں. لیکن یہاں پر ہر بڑی ہستی کو نہ دیکھیں، یہاں پر ذات مصطفیٰ کو دیکھیں. اور دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلطی کی اور خطا کی جو مطلق نسبت ہے سراسر جھوٹ ہے، سراسر خلاف واقع ہے، سراسر حقیقت کے برخلاف ہے. اس انداز میں خطا کی نسبت کسی معمولی انسان کی جانب کی جائے جو معاشرے میں کوئی بڑی عزت نہ بھی رکھتا ہو، اس کی جانب اگر آپ خطا کی نسبت کرتے ہیں جب اس سے ہوئی نہیں ہے تو وہ قبول نہیں کر سکتا. تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا جن سے بڑی کائنات میں کوئی عورت نہیں ہے، جو ساری عورتوں کی، ساری جنتی عورتوں کی سردار ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، ان کی جانب مطلقاً خطا کی نسبت کیسے قبول کی جا سکتی ہے؟ بنیادی مسئلہ یہ ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ ایک دھوکہ دیا جاتا ہے کہ وہ اشرف آصف نے بعد میں یہ وضاحت کر دی تھی کہ میری خطا سے مراد خطا اجتہادی ہے. تو یہ خطا اجتہادی کا ایک بہت بڑا دھوکہ دے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. اس سلسلہ میں آپ کیا فرمائیں؟ فرما آپ نے دیا ہے وہ لفظ جو دھوکہ ہے، بات یہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ صرف دھوکہ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں دو باتیں یہاں عرض کروں گا. پہلی بات، جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ خطا اجتہادی ہے یا غیر اجتہادی ہے، انادی ہے یا کون سی ہے، یہ ساری بات تو تب ہوگی جب خطا ہو. جب خطا ہے ہی نہیں تو اب اجتہادی کون سی؟ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا پر آپ احسان کیوں چڑھا رہے ہیں جی؟ آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اجتہاد کا نام لے کر ان کے لیے ایک اجر کا بندوبست کر رہے ہیں. یہ آپ ایک اجر اپنے پاس کیوں نہیں رکھتے؟ آپ کو یہ ایک اجر مبارک ہو، آپ ایک اجر یہ مان لیں، اپنے لیے قبول کر لیں اور توبہ کر لیں. آپ یہ اپنے پاس رکھ لیں. سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، انہیں آپ کے اس ٹوٹے پھوٹے اجر کی ضرورت نہیں ہے. یہ اجتہاد کا ٹانکا لگا کر سیدہ کائنات پہ احسان نہ کیا جائے. سیدہ کائنات علیہ السلام اس احسان کی محتاج نہیں ہے. اجتہادی کی قید تو تب مانی جائے کہ خطا ہو. جب خطا ہی نہیں ہے تو پھر اجتہادی کی قید مطلب لگانا نہ لگانا اس کی کوئی معنی نہیں. اگر شروع میں بھی خطا اجتہادی کہہ دیا جاتا جب بھی بات باطل تھی، بعد میں خطا کے ساتھ اجتہادی کا جو ٹانکا ہے، وہ جو پیبند ہے، وہ معتبر ہے یا معتبر نہیں، یہ تو ایک الگ مرحلہ ہے. شروع میں ہی اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ سیدہ کائنات کی یہ خطا اجتہادی ہے، جب بھی بات باطل تھی کیونکہ خطا ہی نہیں ہے. اس لیے یہ فقط دھوکہ ہے جیسے آپ نے بات کہی. اور دوسری بات یہاں پر میں ساتھ یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں یہ بھی جو اجتہادی کا ٹانکا لگایا گیا، پیوند لگایا گیا، کتنے عرصے بعد، مطلب کئی مہینے گزر گئے. کوئی جملہ جو بے ادبی ہو، جو گالی ہو، جو گستاخی ہو، اس کو 2 مہینے، 4 مہینے، 6 مہینے بعد اس کی ایسی وضاحت کی جائے
جو بے ادبی نہ بنے بالفرض، یہ پھر بھی بے ادبی ہے. یہاں پر خطا کے ساتھ اجتہادی بھی لگاؤ جب بھی بے ادبی ہے، اس لیے کہ خطا ہے ہی نہیں. جب خطا نہیں ہے تو ساتھ اجتہادی لگا کے آپ کون سا تیر مارنا چاہ رہے ہیں اور کون سا مسئلے کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہیں؟ جب خطا نہیں ہے تو اجتہادی کون سی. لیکن بالفرض اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو بھی تو آپ دیکھیں کئی مہینے بعد اگر کوئی قید لگتی ہے تو کیا اس سے پہلے جو بے ادبی ہوئی وہ بے ادبی نہیں رہے گی؟ اس کے لیے توبہ کرنا پڑے گی نا. جی بالکل. اس کے لیے اپنا جرم اپنا گناہ قبول کرنا پڑے گا. یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری غلطی ہے، ہم نے وہ جو الفاظ بولے، الفاظ کے چناؤ میں ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اللہ کے دربار میں معافی مانگتے ہیں. ہم سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دربار میں ہم معافی مانگتے ہیں. اس طرح کی یعنی یہ جو بعد والی قید ہے یہ پچھلی گالی کے باب سے نہیں نکالتی، پچھلی گستاخی کو گستاخی کے باب سے نہیں نکالتی. آپ دیکھ لیں معاشرے میں ایک آدمی دوسرے کو سخت الفاظ میں کچھ ڈانٹ دیتا ہے، سخت الفاظ کہہ دیتا ہے، اور بعد میں وضاحت 2-4 مہینے 6 مہینے بعد بات ہوتی ہے تو اس کی ایسی وضاحت کرتا ہے کہ وہ وضاحت کسی قدر قابل قبول ہوتی ہے. تو پھر بھی وہ کیا کہتا ہے، کہتے جی اس وقت جو میرے الفاظ تھے وہ سخت تھے، میں ان الفاظ پہ معذرت کرتا ہوں. یہ تو ڈٹ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے ایک بار توبہ نہیں کی، ایک بار اپنی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کہ مجھ سے الفاظ کا چناؤ درست نہیں ہو سکا، لہذا یہ میرا جھوٹ ہے. تو یہ دونوں باتیں ملحوظ رکھی جائیں. اول تو یہ اتنے مہینوں بعد جو قید ہے یہ لگانے سے پچھلی گستاخی کے باب سے نہیں نکلتی، پچھلی بے ادبی کے باب سے نہیں نکلتی. اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو دکھا دیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ والی قید اگر شروع میں لگ جاتی جب بھی باطل تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا سے کسی قسم کی خطا جب ہوئی نہیں تو اجتہادی کون سی اور غیر اجتہادی کون سی؟ لہٰذا یہ فقط دھوکہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کے اندر حقیقت نہیں. ایک اور بہانہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو عبادت ہے اس کی وہ اشرف خطائی نے وضاحت کی ہے، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ یہ شخص ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ جانتے ہیں تحریری مناظرہ میں ہم نے اشرف آصف کے جو دعوے لکھے تھے، ان ابتدائی دعووں میں جو 3 دسمبر کو میری جانب سے تحریری مناظرہ کی قسط جاری ہوئی، اس کے اندر ہم نے اس کو اس کے سامنے رکھا کہ اس دعووں کو ثابت کریں. تو 3 دسمبر سے 23 دسمبر 21 دنوں کے اندر اشرف آصف خود، اس کا وکیل XYZ جتنے بھی لوگ ہیں سارے مل کر یہ باطل بات تو ثابت نہیں کر سکتے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کی چال ہے کہ ہم حضور اعلیٰ سیدنا تاجدار گورڑا پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ان کے سر ڈالیں گے اور ہم کہیں گے جی یہ تو انہوں نے کہا، ہم نے تو ان کی گفتگو کی شرح کی ہے. ان کی گفتگو میں اس طرح کی کوئی بات موجود نہیں ہے. تصفیہ کی عبارت، تصفیہ آج بھی شائع ہو رہی ہے، PDF کے اندر موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے. حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مقام پہ فقط آئے تطہیر کے معنی بیان کیے اور بس. یہ جو بیچ میں بات آ گئی جی خطا پر تھی، معاذ اللہ جب مانگ رہی تھی خطا پر تھی اور غلطی ہو گئی، یہ دکھا دیں. تصویر شریف موجود ہے نا جی، تصویر شریف میں دکھا دیں. آپ 2 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی 4 گھنٹے کی تقریر کر دیتے ہیں. بھائی آپ سامنے آئے نا، آپ بات کریں. کیونکہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے آپ بات کرتے تو کیمرہ تو بولتا نہیں ہے. آپ کہتے دیکھیں جی حضور اعلیٰ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بھائی ہم نے تمہیں 21 دن دیے، ان 21 دنوں میں جو حضور اعلیٰ کی عبادت ہے وہ سامنے ہے، تمہاری جو بکواس گفتگو ہے وہ بھی سامنے ہے، ذرا منطبق کر کے دکھاؤ. تو یہ بھی جھوٹ ہے. یہ یعنی گناہ پر گناہ ہے. ایک تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی بے ادبی ہے، اور دوسری یہ الزام حضور اعلیٰ تاجدار گورڑا مامور من الرسول فاتح قادیان سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سر پر بہتان ہے جس سے وہ منزہ ہیں، جس سے وہ مبرہ ہیں. آپ کی کسی کتاب میں اس قسم کے کوئی الفاظ موجود نہیں ہیں. جس عبارت کو لے کر یہ بات کر رہے ہیں
وہ آئے تطہیر کے سیدھے سادے معنی بیان کر رہے ہیں کہ روافض حضرات یہاں عصمت کے قائل ہیں، لیکن ہم جو ہے وہ عصمت کے قائل نہیں۔ بات فقط اتنی سی ہے، اگر یہ لوگ سچے تھے تو 21 دن ان کو دیے تھے، اس میں دکھا دیتے، ثابت کر دیتے کہ حضور اعلیٰ کی گفتگو کا یہ معنی بنتا ہے، یہ ثابت تو نہیں کر پائے۔ ایک یہ عرض تھی کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اصل مسئلہ اور جھگڑا جو ہے وہ عقیدہ معصومیت کا ہے، جو سیدہ کائنات ان کے دفاع میں کھڑے ہیں وہ ان کو معصوم مانتے ہیں، تو یہ عقیدہ معصومیت کے حوالے سے بھی ایک پراپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سیدہ کائنات کو معصوم ماننے والے لوگ ہیں، لہذا اس بارے میں آپ کیا فرمائیں؟ لیکن جی جو یہاں پر شیعہ حضرات روافظ جو ہیں اس سلسلے میں کیا گفتگو کرتے ہیں، ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ جی ان کے ہاں عصمت ایک نظریہ ہے، جی اور وہ اہل بیت پاک کے مخصوص افراد ان کی عصمت کے قائلین ہیں، تو نہ ہم ان کے ذمہ دار اور نہ ہم ان کے ساتھ اس عقیدے میں موافق۔ جی ٹھیک ہے، جی وہ جانے، ان کا اپنا معاملہ جانے۔ اہل سنت کی جانب سے یہ اعتراض معاذ اللہ نظری عصمت کی وجہ سے نہیں کیا گیا۔ جی مطلب اہل سنت میں سے میں نہیں جانتا، جی اہل سنت میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہو جو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، مولا علی علیہ السلام، جی حضرت امام حسن پاک، حضرت امام حسین پاک، یا 12 ائمہ جو ہیں دیگر، ان میں سے کسی کی عصمت کے قائل ہوں، اہل سنت میں سے کوئی جی میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے، جی ہاں ایک دیکھیں نا، معصوم کا لفظ بولا جاتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں معصوم الدم، معصوم المال۔ جی ٹھیک ہے، جی یہ ایک لغوی معنی میں ہماری کتب فقہ میں ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی اس عصمت کے معنی موجود ہیں، اس عصمت کا لفظ استعمال ہے۔ ایک وہ مخصوص معنی ہیں جو اہل سنت اور اہل تشیع کے بیچ متنازع فی ہیں، اس معنی کے لحاظ سے میں نہیں جانتا کہ اہل سنت میں سے کوئی بندہ بھی سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی عصمت کا قائل ہو، حضرت مولا علی پاک کی عصمت کا قائل ہو، امام حسن پاک، امام حسین پاک، دیگر 12 ائمہ، ان میں سے کوئی بھی اس عصمت کا قائل ہو، کم از کم میں نہیں جانتا۔ اگر کوئی ہے تو کم از کم ہم قائل نہیں ہیں، میں قائل نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے نا جی، اس تحریری مناظرہ میں تو میں گفتگو کر رہا تھا نا اس وکیل سے، تو میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت مولا کائنات اور اہل بیت پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سارے کے سارے ان کی عزتوں، عظمتوں، ان کی رفعتوں کا اندازہ ہماری عقل کی اڑان جہاں ختم ہو جاتی ہے، اس سے اوپر ان کے مقام اور مرتبہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ ہم ان کی عزتوں اور عظمتوں کی رفعتوں کا اندازہ نہیں کر سکتے، لیکن خاص جو معنی عصمت کے ہیں، جو خاصہ انبیاء کا ہے یا خاصہ ملائکہ کا ہے، اس معنی کے لحاظ سے نہ ہم سیدہ کائنات کو معصومہ مانتے ہیں، نہ مولا علی پاک کو معصوم مانتے ہیں، نہ امام حسن پاک کو، نہ امام حسین پاک کو، نہ امام سجاد علی زین العابدین کو، نہ امام محمد باقر، نہ امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، یہ جو 12 ائمہ دیگر ہیں، کسی کی عصمت کے ہم تو قائل نہیں ہیں۔ تو یہ فقط دھوکہ ہے۔ میں نے آپ کو ابتدا میں گزارش کی کہ اصل جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس بکواس کا ہے، اس گستاخی کا ہے کہ جو اس بدبخت نے سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا ادب حضور کا ادب، جن کی بے ادبی حضور کی بے ادبی، ان کی جانب خطا کی نسبت، اور کس انداز میں مطلق خطا کی نسبت، اور ایک بار نہیں بار بار، اور پھر ایک ہوتا ہے کبھی کوئی بات واقع کے مطابق ہو، حقیقت کے موافق ہو، تو پھر بھی بے ادبی بے ادبی ہوتی ہے۔ ادب اور بے ادبی کا جو مدار اور معیار ہے وہ حقیقت اور واقعیت کے ساتھ موافقت یا عدم موافقت نہیں ہوتا۔ بہت سی باتیں سچی ہوتی ہیں لیکن طرز بیان ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ گالی محسوس ہوتی ہے، بہت سی باتیں جھوٹی ہوتی ہیں لیکن وہ طرز بیان ایسے ہوتا لگتا ہے تعریف ہو رہی ہے۔ تو ادب کا، بے ادبی کا، تعظیم کا، تحقیر کا مدار معیار حقیقت اور واقعیت کے ساتھ مطابقت اور موافقت نہیں ہے، بلکہ عرف ہے۔ عرف میں بہت سی چیزیں ادب ہے اور واقع کے برخلاف ہیں۔ عرف میں بہت سی چیزیں واقع اور حقیقت کے مطابق ہونے کے باوجود بے ادبی ہے، تو لہٰذا حقیقت اور واقعیت کے ساتھ موافقت اور مطابقت، اس کا ادب اور بے ادبی سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی بات حقیقت کے مطابق ہو تو آدمی کچھ نہ کچھ اس کو ایکسیپٹ کر سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے۔ جگر گوشہ رسول
کی جانب مطلقاً خطا کی نسبت اور وہ بھی خلاف واقع سنگینی بڑھ گئی ہے۔ تو بنیادی مسئلہ یہ ہے عصمت کا جو بہانہ ہے، فقط چونکہ میں پہلے گزارش کر چکا اور میں اپنی گفتگو میں کہتا رہتا ہوں، میں نے تحریروں میں بھی لکھا، میں اس کو فرقہ خطائیہ نہیں کہتا، فرقہ دجالیہ کہتا ہوں۔ خطائیہ کہہ دیتا ہوں، لوگ اس کو فرقہ خطائیہ کہتے ہیں، میں اس کو فرقہ دجالیہ کہتا ہوں، اس لیے کہ دجل و فریب میں ان جیسا گروہ میں نے دیکھا کوئی نہیں ہے۔ پروپیگنڈے کے ایسے ماہرین ہیں کہ جھوٹ کو سچ کر دکھانا، میں کہتا ہوں ان کی چغلیہ کا کام ہے۔ تو لہٰذا بالکل عصمت کا کوئی مسئلہ، اگر روافظ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اب روافظ کا ذمہ دار نہیں ہے نا، وہ روافظ ان کا اپنا نظریہ ہے، ان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اور مجھے سچی بات بتاؤں تو مجھے اس قدر معلوم ہے کہ شیعہ حضرات کے بعض گروہ عصمت ائمہ کے قائل ہیں، لیکن مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں کہ ہر گروہ عصمت کا قائل ہے، کیونکہ ان کے اندر بہت سے گروہ ہیں، لیکن وہ تو ان کا نظریہ ہے نا۔ تو جب ہمیں ایک گروہ کی، ایک مذہب کی نہ ہمیں 100% ان کے بارے میں اطلاع ہے، اگر اطلاع ہو بھی ہم ان کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم تو اہل سنت کے سانچے میں اور اہل سنت کے نظریے کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ جہاں گفتگو اہل سنت کے منہج سے ہٹے وہاں بات کی جائے، اب خود ہی ہمارے سر پر کوئی بات تھوپی جائے تو ظاہر ہے یہ تو انہوں نے تھوپ رہی ہے۔ ایک اور الزام لگایا جاتا ہے، وہ یہ کہ سیدہ کائنات کے دفاع میں جو لوگ کھڑے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ تفضیلی ہیں، یہ تفضیلی ٹولہ ہے، جیسے اور بہت سارے الزامات ہیں۔ ایک ہی الزام بھی لگایا جاتا ہے۔ دیکھیے میری گزارش سنیں، پہلی بات میں یہ عرض کروں گا کہ چلے مان لیے تفصیلی ہے، یہ تفصیلی ہے جی، تو ان کے تفصیلی ہونے سے سیدہ کائنات کی بے ادبی جائز ہو جائے گی؟ نہیں، وہ تو کسی صورت میں جائز ٹھیک ہے۔ تو جو معترضین ہیں وہ تفصیلی ان کو مان لیں۔ سوال یہ ہے کہ ان کے تفصیلی ہونے سے، میرے تفصیلی ہونے سے، یا حضور حجت الاسلام کے تفصیلی ہونے سے، حضرت قبلہ پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی ان کے تفصیلی ہونے سے، یا ہم آستانہ مقدسہ عالیہ گورڑا مقدسہ کو لے لیتے ہیں، ان کے جو سجادگان ہیں جی، ان کے بالفرض جی، خدا نہ خواستہ جی، ان کے تفصیلی ہونے سے جتنے بھی اس مہم میں شریک ہیں اور اہل سنت کے جتنے افراد سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے دفاع میں اپنی نوکری پیش کر رہے ہیں، ان کے تفصیلی ہونے سے کیا اشرف آصف بدبخت کو اجازت مل جائے کہ وہ سیدہ کائنات کی ذات والا کے بارے میں بھونکنا شروع کر دے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہانہ ہے، دھوکہ ہے، دجل و فریب ہے جس کے یہ لوگ ماہر ہیں۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ یہ فقط بہانہ ہے، اگر بالفرض ایسا ہو بھی تو سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بے ادبی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر ایک۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جن حضرات کے ساتھ میں بیٹھ رہا ہوں، اٹھ رہا ہوں، یہ سارے حضرات، جہاں تک میں کسی کے دل کی بات کی میں قسم نہیں دوں گا، اس کے دل کا حال رب جانے، ورنہ جن حضرات کے ساتھ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں، یہ حضرات سارے کے سارے اس بات کے قائلین ہیں کہ جمہور اہل سنت کے نزدیک حضرت سیدنا ابوبکر صدیق تاجدار صداقت، سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ افضل الناس بعد الانبیاء ہے۔ یہ جتنے حضرات کے ساتھ میں اٹھتا ہوں بیٹھتا ہوں بات ہوتی ہے تو ان حضرات کی تصریحات جو اب تک میرے سامنے آئی ہیں، آ رہی ہیں، دل کے معاملے رب جانتا ہے۔ اگر دل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو اطلاع دی ہے اور کوئی خضر علیہ السلام کے جو ہے منصب پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ دل کے، وہ بھی ہمارے دل کو دیکھ کر وہ فیصلہ کر رہا ہے، آپ کے دل کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہے، یہاں جو دوست موجود ہیں ان کے دلوں کو دیکھ کر فیصلہ کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر اتنی فراست ہو، وہ دیکھ رہا ہے۔ باقی جو اس مشن میں لوگ شریک ہیں اور سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی غلامی کا دم بھر رہے ہیں، ان کی گفتگو بھی میں سنتا ہوں، میں بیٹھتا بھی ہوں، وہ سارے کے سارے بلا استثناء، یعنی جن کی گفتگو میں نے سنی ہے، سارے کے سارے کیا ہیں، وہ اس چیز کے قائل ہیں کہ تاجدار صداقت، خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جمہور اہل سنت کے نزدیک افضل الناس بعد الانبیاء ہیں۔ اور میں نہیں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی کہ میں نے اس بات کا کسی کو انکار کرتے سنا ہو۔ یہ بلا وجہ جو ہے نا الزام فقط اس لیے ہے تاکہ لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی جا سکے اور جو معترضین ہیں انہیں متہم اور متنازع بنایا جا سکے۔ بھائی دیکھیں جی فلاں یہ بات کر رہا ہے اس لیے ہم پر اعتراض کر،
بھئی مسئلہ تفضیل کا اور سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہ کی بیدوی کا آپس میں کون سا لینا دینا ہے؟ تعلق تو کوئی نہیں آپس میں نہیں ہے۔ بالفرض اگر ایسا ہو بھی تو جب بھی ان کے لیے بے ادبی کا باب نہیں کھلتا، دروازہ نہیں کھلتا۔ اسی طرح ایک آپ کی ذات کے حوالے سے بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں، یعنی بہت سے لوگوں سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ آپ صحابہ کو جنتی نہیں مانتے، تو صحابہ کے حوالے سے آپ کی ذات پر بھی ایک الزام لگایا جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی وضاحت ہمارے سامعین کے سامنے۔ اصل میں وضاحتوں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کسی بات پہ ثبوت ہو جی تو وہ ثبوت پیش کرے۔ رہی بات کہ بلا وجہ بھئی فلاں بات میں آپ وضاحت پیش کریں، فلاں بات میں آپ وضاحت پیش کریں، بھئی کسی کی جہالت اس کی ہے تو گلے ہمارے پڑ رہی ہے، ہم کیوں وضاحت دیں؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ چیز چونکہ بہت بڑا ان کا بہانہ ہے اور بہت زیادہ پروپیگنڈا ہے، اس لیے میں ایک دو باتیں ضرور کرنا چاہوں گا۔ تو گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے قدموں کو لگنے والی جو خاک ہے وہ ہمیں میسر ہو تو ہم اپنے لیے سامان جنت سمجھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزتیں، عظمتیں اور ان کا جنتی ہونا، ہم اس کو زیر بحث لائیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان کے قدموں کو نہیں، ان کے جوتوں کو نہیں، ان کی سواریوں کے قدموں کو لگنے والی خاک اگر ہمیں میسر ہو تو ہمارے لیے وہ سامان جنت ہے۔ تو یہ بات کہاں سے آ گئی کہ ہم صحابہ کو جنتی نہیں مانتے؟ اور ایک بدبخت نے یہاں پر آ کر گوٹکی میں 2 سال 3 سال پہلے کی بات ہے، اس نے کہا کہ اس نے معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، میرا خیال ہے وہ بقلم خود ہوگا، ہاں جاہل، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، آپ نے لے لیا کیونکہ وہ اس لائق نہیں کہ اس کا نام لیا جائے۔ تو اس نے آ کے کیا کہا کہ یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی مانتا ہے، معاذ اللہ سنو معاذ اللہ۔ اور مجھے پتا چلا کہ بھئی وہ مناظرے کے چیلنج بھی کر کے گیا۔ 14 ربیع اول کو میری وہاں پر تقریر تھی، میں نے وہاں پر خطاب کیا، تو میں نے کہا بھئی مناظرہ نہیں، اس موضوع پر مناظرہ نہیں، تم میری تقریر میں یا میری تحریر میں تم نے یہ جو جملے کہے معاذ اللہ کہ میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی مانتا ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ میری تقریر میں دکھا دو یا میری تحریر میں دکھا دو، میں مناظرہ نہیں کروں گا، میں ہارا ہوں۔ تم مناظرے کی بات کر رہے ہو نا کہ میں اس موضوع پر مناظرہ کر لوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں مناظرہ نہیں کروں گا، میری تقریر میں یہ بات نکل آئے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سارے یا بعض معاذ اللہ، یا میری تحریر میں یہ بات نکل آئے، کسی کے لیے ایک حرف یہ نکل آئے کہ میں معاذ اللہ کسی کے لیے میں نے کہا یہ جہنمی ہے، تو میں مناظرہ کیوں کروں گا؟ بھئی یہ مسئلہ ہے مناظرہ کرنے والا، یہ مسئلہ مناظرہ کرنے والا ہے ہی نہیں، تو میں مناظرہ کیوں کروں؟ آپ دکھا دیں، میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں۔ یہ میرے خیال میں 3 سال 2.5 سال سے 3 سال ہو چکے ہیں، اب تک تو کوئی نہیں دکھا سکا۔ میں اس میں گزارش کروں گا، اصل میں مسئلے ہیں 2۔ ایک مسئلہ وہ ہے جو میں نے بیان کیا ہے، اور میری ویڈیو جو چلا رہے ہیں وہی پہلا مسئلہ جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ اب عوام کا مسئلہ کیا ہے؟ عوام کا مسئلہ یہ ہے کہ عوام یا تو مولویوں کو سرے سے نہیں مانتے، اور یا اتنی اندھی عقیدت رکھتے ہیں کہ مولوی مشرق کو مغرب کہے، مغرب کو شمال کہے، شمال کو جنوب کہے تو عوام اس کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے جو ایک ویڈیو کلپ ریکارڈ کروایا تھا جس میں جس نامعقول کا آپ نے ابھی نام لیا جی، تو اب وہ بدبخت عقل باختہ انسان، حواس باختہ انسان جی، وہ کیا کہہ رہے جی، خطا کار نہیں کہا جا سکتا، خطا کار نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں جی، خطا کار کی نسبت کر دی، جانور، تمہیں جانور کہیں تو جانور بھی ہم سے ناراض ہوتے ہیں کہ یہ کام نہ کیا کریں، ہم اتنے بیوقوف نہیں جتنے یہ بیوقوف ہے۔ خطا کار نہیں کہا جا سکتا،
کہتے دیکھا خطا کار کی نسبت کر دی، قطعی اور یقینی طور پر غلطی کی نسبت نہیں خود پر نہیں کی جا سکتی، دیکھا غلطی۔ اب بتائیے اس بندے کو نسبت ایجابی اور سلبی کا علم نہیں ہے، اب ان جاہلوں کی بات، اب یہ کہیں گے یہ اہل سنت کے ترجمان ہیں، یہ یوٹیوبر جن کو اپنی ایڑی کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، یہ اب کہیں گے یہ اہل سنت کے ترجمان ہیں اور انہوں نے سنیت کی فرنچائز کھولی ہوئی ہے، ہم دیں گے اہل سنت کے ٹکٹ، جس کو ہم اہل سنت کے ٹکٹ دیں گے وہ سنی ہوگا۔ بھئی جاہل تو اگر سنیت کا ٹکٹ دے بھی دے تو بھی جعلی ہے، وہ ویلڈ نہیں ہے، بالکل وہ جعلی ہے۔ یہ کون سی آپ سنیت کا ٹکٹ دیں گے؟ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ میری جو ویڈیو چلا رہے ہیں اس کو بھی آپ سنیں، پچھلے بیانات ان کے، نئی کوئی بات کریں تو اس میں بھی آپ سن لیں۔ ویڈیو میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ نام کسی کا بھی لے کر، یہ صحابہ کرام کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا بھی نام لے کر جنتی یا جہنمی تب کہہ سکتے ہیں جب رب یا رب کا رسول کہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کا بالتعیین اسے جنتی قرار دیا، ظاہر ہے ہمیں بلا واسطہ معلوم نہیں پڑتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول اور نبی ہمیں بتاتے ہیں۔ رب اور رب کے رسول نے جسے جنتی کہا، جس کا نام لے کر، اس کا نام لے کر ہم جنتی کہیں گے۔ رب کے رسول نے جس کا نام لے کر جہنمی کہا، ہم اس کا نام لے کر جہنمی کہیں گے۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کا نام لے کر ہم جنتی کہہ سکیں یا نام لے کر جہنمی کہہ سکیں۔ یہ مسئلہ صحابہ کا نہیں ہے، یہ جنرل مسئلہ ہے۔ اور آپ دیکھیں نا جی، یہ مسئلہ ہماری ایک دو نہیں، ہماری بیسیوں بلکہ سینکڑوں کہا جائے تو مبالغہ نہیں ہوگا، ہماری کتب عقائد میں یہ مسئلہ درج ہے ایسے ہی۔ اور آپ اس بات پہ غور کریں نا جی، اگر ہم ہر کس و ناکس کا نام لے کر اس کو جنتی قرار دے سکیں تو عشرہ مبشرہ کی کون سی خصوصیت باقی رہے گی؟ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ جو سنتے ہیں جنت کے اندر، تو حضرت بلال کی کون سی خصوصیت رہے گی؟ سیدہ خدیجہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا، ان کے لیے جو جنت کے اندر ایک گھر دیکھتے ہیں، محل دیکھتے ہیں، ان کی خصوصیت کون سی رہے گی؟ ابوبکر صدیق کی خصوصیت کہاں رہے گی؟ عمر فاروق کی خصوصیت کہاں رہے گی؟ پھر تو جس کو چاہا آپ نے نام لے کر جنتی قرار دے دیا۔ تو آپ دیکھیں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، ایک انصار کا بچہ فوت ہوا تو سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا، سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے اس کو کہا کہ عصفور من عصافیر الجنہ، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اور اسی طرح عثمان بن مظعون فوت ہوئے، تو یہ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ حضرات نے پڑھی ہوئی ہے جی۔ تو عثمان بن مظعون کے وصال پر وہ ایک صحابیہ ان کے بارے میں عزت اور کرامت کی گواہی دے رہی ہیں، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یعنی اپنے طور پر میں بھی نہیں جانتا اپنے طور پر کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، تو لہذا کسی کو کیا حق پہنچتا ہے۔ تو دیکھیں یہ ایک مسئلہ الگ ہے، کسی کا نام لے کر اسے جنتی کہنا، کسی کا نام لے کر اسے جہنمی کہنا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور وہ لوگ جن کے ساتھ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ ہے، یہ قرآن پاک میں ایک بار نہیں ہے، دو بار ہے۔ تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا جس کے ساتھ وعدہ ہے، جس کے ساتھ وعدہ ہے، میں اس پہ نہ صرف یہ کہ کامل ایمان رکھتا ہوں، بلکہ جو شک کرے میں اسے یہ نہیں کہتا کہ وہ غیر سنی ہے، میں اسے کہتا ہوں غیر مسلم ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے ساتھ کیا، قرآن عظیم میں ایک بار نہیں ہے، دو بار ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کے ساتھ ہی وعدہ ہے ان کے لیے حسنہ کا عقیدہ جو نہ رکھے، تردد کرے، شک کرے، کسی تفصیل کا قائل ہو، رب کا جس کے ساتھ وعدہ ہے، نص قرآنی ایک بار نہیں دو بار موجود ہے، جو شک کرتا ہے میری نظر میں محض غیر سنی کہہ کر ہم اس مسئلے کی نوعیت کو کمزور نہیں کرنا چاہتے، وہ غیر مسلم ہے،
مسلمان نہیں مانتے ہیں. لیکن نام لے کر جو ہے میری جو گفتگو تھی جس کو غلط رنگ دیا گیا، اور وہ آج بھی جو ویڈیو کلپ میرا لگا کے کہا جا رہا ہے، آپ اس کو غور سے سن لیں، میں اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نام لے کر ہم جنتی نہیں کہہ سکتے. تو اب اس کا یہ مطلب کہا نکلا گیا کہ بھائی معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی کہہ دیا. تو یہ مطلب یہ چونکہ آپ نے بات کی اور یہ بہت بڑا پروپیگنڈا ہے. لیکن آپ دیکھیں بالفرض معاذ اللہ کوئی شخص اس کا قائل بھی ہو تو جب بھی گستاخوں کے لیے سیدہ کائنات کی گستاخی کی راہ نہیں نکلتی. اس مسئلے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس مسئلے کو چھیڑنے کا مقصد بھی فقط یہ ہے کہ لوگوں کو بہکانا، ورنہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. میں بس یہ آخری سوال میرا ہے آپ سے کہ آپ کی ذات کے بارے میں ایک اور الزام، میری ذات کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، ایک آپ بات کریں. الزام جو ہے اور لگایا جاتا ہے کہ آپ نے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ کے متعلق بڑی سخت زبان استعمال کی اور اعلیٰ حضرت کو آپ نے محرف قرار دیا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک بہت بڑا الزام، تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ سکے اور وہ اس الزام کا جواب سن سکیں. اصل میں ہمارے لوگ بھی بادشاہ ہیں، اور وہ بھی میں نے جیسے پہلے کہا کہ نہ مانے تو مولویوں کی کوئی نہ مانے، اور مانے تو مولویوں کی جھوٹ بھی مان لیں، فراڈیوں کو بھی سچا مان لیں اور سچوں کو بھی سچا نہ مانے. عوام کا بالکل یہ اندھی عقیدت ہے، ایسی ہے. تو دیکھیں محرف کون رسالہ موجود ہے، جی نیٹ پر بھی موجود ہے. واٹس ایپ کے ذریعے بھی بہت دوست احباب کو یہ پہنچا، اور ہم نے مطلب اپنی میری جو کتابیں ان کی فہرست سے میں نے نہیں نکالا، جی اور آج بھی میں نے اسے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا، جی اور نیٹ پر اس کو اپلوڈ کیا گیا، وہاں سے ہم نے حذف بھی نہیں کیا. جی یہ آج بھی موجود ہے. تو اگر کسی کو حقیقت جاننی ہے تو وہ میری بھی نہ سنے جی اور کسی اور مولوی کی بھی نہ سنے، جی وہ اس کتاب کو ابتدا سے انتہا تک پڑھ لے. جی وہ اسے پڑھ لے، اس پر حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ حقیقت بات کیا کی جا رہی ہے. جی لیکن چونکہ آپ نے کہا بھائی مختصر لفظوں میں، سادہ لفظوں میں یہ اس بات کی وضاحت کر دی جائے، تو میں مختصر لفظوں میں گزارش کر دیتا ہوں. باقی میری گفتگو کی صداقت کے لیے کتاب موجود ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. اور دوست آپ سے بھی دوست رابطہ کرتے رہتے ہیں. اکرام بھی جو ہے وہ PDF بھیجتا رہتا ہے، باقی ساتھی بھی PDF میں، کوئی ان سے رابطہ کر لے، PDF ان کو مہیا ہو جائے گی. اصل مسئلہ کیا تھا؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ لگاتار فتوی بازیاں جی سادات کرام کے خلاف، ہر شخص کی گفتگو کی تعویل موجود ہے، لیکن ہر بندے سادات کی گفتگو بس اصل میں بات یہی ہے، اصل میں بات یہی، ہر بندے کی بات کی تعویل موجود ہے، لیکن سادات کی بات کی تعویل موجود نہیں ہے. وہ جی تحریف قرآن ہوگی، تحریف قرآن ہوگی، تحریف قرآن ہوگی. میرا اعتراض فقط اس جملے پر تھا، میرا اعتراض فقط اس جملے پر تھا کہ آپ اس کو جو تحریف قرار دے رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ ناحق فتویٰ ہے. آپ تحریف لفظی بھی کہہ رہے ہیں، تحریف معنوی بھی کہہ رہے ہیں، اور اس بنیاد پہ کفر کے فتوے تک آ گئے ہیں. خدا کا خوف کریں. ٹھیک ہے، یہ بات کرنے کے بعد میں نے اس کے اندر لکھا کہ اگر یہ روش باقی رہے گی تو پھر بات بڑے بڑے بزرگوں تک جائے گی. میں نے علامہ عبد الرحمن سلمی ان کا ذکر کیا، علامہ قرطبی کا ذکر کیا، اور شیخ عبد الکریم جیلی کا میں نے ذکر کیا، مفتی احمد یار خان صاحب کا ذکر کیا، اور فاضل بریلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کیا. میں نے ان کی نصوص کو سامنے رکھا اور میں نے کہا ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے جی. تو جو آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بھئی یہ لوگ محرف ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی اس فتوی بازی سے باز آئیں، ورنہ یہ اعتراضات یہاں تک پہنچ جائیں گے، یہ اعتراضات یہاں تک پہنچ جائیں گے. اور پھر ایک اہم بات، وہ آپ بھی دن میں یہ بات کر رہے تھے کہ بھئی وہ جی انہوں نے جی بدمذہبوں سے اعتراضات نہیں، یہ تو سارا جو ہے بدمذہبوں کی باتیں ہیں. تو آپ کی عقل کو سلام کریں، آپ اس کے اندر لکھا ہوا دیکھ لینا. یہ بات تو میں نے لکھی ہے، یہ بات میں نے اس کے اندر لکھی ہے کہ آپ کے اعتراضات اسی منہج پر ہیں، اس روش پر ہیں جس روش پر بد عقیدہ لوگ، بد مذہب لوگ
اہل سنت پر بالعموم اور فاضل بریلی پر بالخصوص اعتراض کرتے رہے پچھلی ایک صدی سے. یہ الفاظ موجود ہیں اس کے اندر، نہ موجود ہوں تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. تو اب میں نے باقاعدہ لفظ نقل، آپ خود استاذ ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نقل کے الفاظ کہاں پر، نقل کا لفظ کہاں بولا جاتا ہے. میں نے کہا میں کچھ باتیں نقل کرتا ہوں، میں نے بحیثیت ناقل وہ باتیں کی ہیں اور یہ بات واضح کی ہے کہ اپنی اس روش کو بدلا جائے، ورنہ یہ اسی طرز کے اعتراضات ہیں جو بد مذہب پچھلے ایک صدی سے اہل سنت پر بالعموم اور حضرت فاضل بریلی پر بالخصوص یہ اعتراضات کرتے آئے ہیں. تو یہ تو وہاں تک بات جا کے پہنچی گی. اب گفتگو کا خلاصہ فقط اتنا تھا کہ یہ جو اعتراضات آپ کر رہے ہیں سادات کرام پر، مشائخ اعظام پر اور اکابر اہل سنت پر، اپنے بغض کو نکالنے کے لیے اس تکفیری مہم کو روکیں، ورنہ یہ سلسلہ بہت آگے جائے گا. یہ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے. باقی اس میں جو حضرت فاضل بریلی کے حوالے سے گفتگو ہے، میں نے ذاتی ذمہ داری ایک بات کی نہیں لی، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ فاضل بریلی نے یہ معنی کیوں کیے. میں دفاع کر رہا ہوں، یعنی فاضل بریلی کے معنی کی ذاتی طور پر صفائی دے رہا ہوں، لیکن بعد میں یہ کہنا کہ نہیں جی اس نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی کو معرف قرار دے دیے. تو میں اس کا اصل بنیادی گزارش کرتا ہوں کہ ایسا کیوں کہا گیا. اصل میں سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی جب بے ادبی کی گئی، یہ بات اتنی مشہور نہیں ہوئی تھی، تو میں نے کچھ لوگوں کو پرائیویٹ میسج کے ذریعے کسی اور نام سے پوچھا. میں نے کہا فلاں شخص کے لیے اگر یہ الفاظ بولے جائیں تو ادب ہے، یہ بے ادبی ہے. کہا بے ادبی ہے، جائز ہے ناجائز؟ کہا حرام ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے حرام ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے لیے الفاظ بولے جائیں تو اب آئیں بائیں شائیں او جی اصل اب آپ یوں دیکھ لیں. بھائی یوں کیوں دیکھ لیں؟ فلاں کے لیے یا کسی اور کے لیے جن کی عزت، عظمت، رفعت، مرتبہ، مقام اگر کوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں سیدہ کائنات کی جوتوں کے برابر بھی نہیں ہے. تو ان کے لیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں جی بالکل نہیں، بالکل نہیں، حرام ہے. سیدہ کائنات تو لخت جگر مصطفیٰ ہے، ان کا ادب حضور کا ادب ہے، ان کی بے ادبی حضور کی بے ادبی ہے. وہ صحابی کا واقعہ جنہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا اور یہ قسم کھائی تھی کہ مجھے کھولیں گے تو مصطفیٰ کھولیں گے، کسی نے نہیں کھولا. جب سیدہ کائنات سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے کھولا تو انہوں نے روکنے کی کوشش کی. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ ان فاطمہ بضعۃ منی، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سیدہ پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا کے کھولنے سے صحابی کی قسم کو پورا قرار دیا، ٹوٹی نہیں. قسم تھی حضور کھولیں گے، لیکن سیدہ کائنات نے کھولا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تصدیق فرمائی کہ اس نے کھولا تو میں نے کھولا. تو اس ہستی کی بے ادبی کی گئی ہے، آپ کس و ناکس کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے، ان کی بے ادبی کیوں ہضم کر گئے؟ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے اس معاملے میں، یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے یہ محرف قوم کا کو اس تناظر میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. وہ جی اس نے اعلیٰ حضرت کو محرف قرار دے دیا، اس نے اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ کافر قرار دے دیا. اور مجھے دکھ ہے، یقین جانیے اس بات پر کہ علماء کہلانے والے اتنے نادان ہیں یا اتنے دھوکے باز ہیں. نادان کہ انہوں نے پڑھا نہیں، پڑھا تو سمجھا نہیں. اگر میری اردو میں، سادہ اردو میں لکھی ہوئی کتاب پڑھنے کے بعد وہ نہیں سمجھے تو وہ لوگ قرآن اور حدیث کی ترجمانی کے لائق نہیں ہیں. سادہ سی اردو نہیں سمجھ سکتے، جو تمام تر بلاغت کے مراتب سے اوپر مقام اعجاز پر قرآن ہے، اس کی تشریح کر پائیں گے؟ ایک عام سا انسان جس کی مادری زبان بھی اردو نہیں ہے، اس کی اردو یہ نہیں سمجھ پائے تو پھر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کلام اور کائنات میں، مخلوقات میں جو سردار ہے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کلام کی تشریح کے بعد پہنچتا ہے. اگر یہ میری گفتگو نہیں سمجھ پائے تو یہ دین کی ترجمانی کے لائق نہیں. اور اگر یہ سمجھ پائے اور جان بوجھ کر
ان لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، تو ان میں اور علماء یہود میں کوئی فرق نہیں، جان بوجھ کر انہوں نے دھوکہ دیا۔ یہ جانتے تھے کہ چمن زمان کا حضرت فاضل بریلوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے اس تناظر میں گفتگو کی ہے کہ یہ فتووں کی مشینیں روکی جائیں ورنہ بات دور تک چلی جائے گی۔ تو یہ جان بوجھ کر انہوں نے اگر دھوکہ دیا تو بتائیے پھر ان میں اور علماء یہود میں کون سا فرق ہے؟ جو حرکتیں وہ کرتے تھے، حق کو چھپاتے تھے، وہ کام انہوں نے کیا۔ تو بہرحال مجھے اس چیز کا بڑا افسوس ہوا، لیکن گزارش یہ ہے کہ حضرت فاضل بریلوی اہل سنت کے بر صغیر میں بہت بڑے ترجمان ہیں۔ اہل سنت کی جو فکر ہے اور جو مذہب ہے وہ حضرت فاضل بریلوی سے شروع نہیں ہوا۔ حضرت فاضل بریلوی کی جو افکار ہیں وہ اس حیثیت سے کہ ان کی ذاتی افکار ہیں تو وہ افکار اہل سنت قرار دیں، یہ نہیں ہے۔ حضرت فاضل بریلوی جو ہے وہ ترجمان اہل سنت ہے، اہل سنت کی ترجمانی وہ اس بر صغیر میں جو کردار ادا کیا حضرت فاضل بریلوی نے وہ ایک بے مثال کردار ہے، نمایاں کردار ہے۔ لیکن یہ اتہام کہ حضرت فاضل بریلوی کو معاذ اللہ معرف قرار دے دیا، فلاں قرار دے دیا، یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ میں نے تو کہا تھا اور میں نے ویڈیو بھی اس سلسلے میں ریکارڈ کروائی تھی کہ میرے سامنے بیٹھ کر کوئی یہ ثابت کر دے کہاں پر محرف لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کس مقام پر کتاب سامنے موجود ہے، رکھیں کتاب پر مجھے دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت فاضل بریلوی کی جو مقام اور مرتبہ ہے، ان کی عزت اور احترام ہے، وہ ہمارے دلوں پر میں پہلے بھی تھا، آج بھی ہے۔ لیکن اگر یہ لوگ کہیں گے نا جی ہم سے زبردستی منوائیں، تو زبردستی ماننے والے ہم نہیں ہیں، اور ویسے بھی ایمان اور عقیدہ دل سے مانا جاتا ہے، تلوار سے، تلوار کے زور سے منافقت تو ہو سکتی ہے، دل سے آپ کسی کو نہیں منوا سکتے، اور انشاءاللہ ہم منافقت نہ پہلے کی ہے نہ اب کریں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت فاضل بریلوی کو پہلے بھی مانتے تھے، اب بھی مانتے ہیں، لیکن کسی کے کہنے پر ہم نہیں مانتے۔ بہت شکریہ حضور، آپ نے ہمیں وقت مہیا کیا، اور ہمارے کچھ دوست تھے جن کے ذہنوں میں یہ خلش تھی، یہ پروپیگنڈا اور یہ الزامات ان تک پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، تو اس سلسلے میں ہم نے آپ سے ٹائم لیا، بہت نوازش۔ اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ قبلہ استاد گرامی آپ کا 3 دسمبر سے 23 دسمبر تک، یعنی ہم نے جو دعوے کیے، 5 دعوے کیے، ان دعووں سے متعلق ایک حرف بھی وہ نہیں کہہ سکے، اس کے باوجود بھی وفاتے ہیں، چارپائی کے نیچے چھپ کر پھر بھی وفاتے ہیں۔ یعنی ہمارے دعووں پر ادلہ کسی کو اگر نظر آئیں تو وہ ہمیں دکھائیں۔ تو یہ بات اس پہ آپ نے تنبیہ اچھی کی، کوئی بات نہیں کر سکتے۔ 5 دعوے